مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ حضرات کے ملک میں پہلی بار حاضری کا موقع مل رہا ہے اور یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں اور اپنے محترم اور عزیز بھائیوں نے جس محبت، شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزائے خیر اس کو عطا فرمائے۔ اور یہ عجیب منظر نظر آتا ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں مجھے حاضر ہونے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے اور اس پورے زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تقریباً اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں عجیب و غریب منظر یہ نظر آتا ہے کہ جہاں بھی جاؤ، جس سے بھی ملو، وہ اگرچہ ہماری زبان پوری طرح نہیں سمجھتا، ہم اس کی زبان پوری طرح نہیں سمجھتے، لیکن ایک عجیب و غریب محبت ہے، ایک عجیب و غریب تعلق ہے، ایک عجیب و غریب رشتہ ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں محبت اور پیار اور مٹھاس کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ایسے بھی بعض ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں کے لوگوں سے کسی طرح کی کوئی بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ اتفاق سے ایک مرتبہ چین حاضر ہوا تو وہاں کے لوگوں کی زبان ایسی
کہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی مجھے نہیں آتا اور میری زبان کا ایک لفظ بھی ان کو نہیں آتا، لیکن یہ منظر عجیب و غریب دیکھا کہ جب یہ سنا کہ ایک کوئی مسلمان دین کا طالب علم وہ پاکستان سے آیا ہے، تو 4-4 5-5 گھنٹے لوگ برفباری کے اندر کھڑے ہوئے انتظار میں راستے کے اوپر آنکھیں بچھائے ہوئے، اور جب ملاقات ہوئی تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان سے ان کا حال معلوم کر لیں اور ان کو اپنا حال بتا دیں۔ صرف ایک کلمہ ہے جو دیکھ کر زبان پر آتا ہے اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دیکھا کہ ان کے منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نکلا اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار زبان سے نہیں کرتے۔ یہ کیا محبت ہے، یہ کیا تعلق ہے، یہ کیا رشتہ ہے جو سارے خون کے رشتوں پر، زبان کے رشتوں پر، وطن کے رشتوں پر غالب آیا ہوا ہے، جس کے اثرات دل میں محسوس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر دل و دل کی گلیاں کھلتی ہیں۔ یہ رشتہ کیا عجیب و غریب رشتہ ہے، غور کیجیے تو سوائے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ یہ رشتہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ رشتہ عطا فرما دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ۔ جہاں بھی چلے جاؤ اس رشتے کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس کا پیار معلوم ہوتا ہے، اس کی محبت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیار، اس مٹھاس، اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس کے پر اور ترقی عطا فرمائے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج اتفاق سے کیونکہ آج ہی حاضری ہوئی اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد حاضری ہوئی، تھوڑا سا طبیعت سے تھکان بھی تھا اور طبیعت کسی لمبی چوڑی تقریب کی متحمل نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ مسلمانوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر اور ان کی آنکھوں سے نکلنے والی محبت کی روشنی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری تھکن ظاہر ہو اور اس کی وجہ سے کچھ کہنے کا حوصلہ ہو۔ تو دل میں یہ آیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی بات کی جائے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں بھی فائدہ مند کرائے، سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند کرائے، کیونکہ تقریر اور بات اپنی ذات میں مقصود نہیں ہوتا۔ خوب سمجھیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، بات ہوتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ رسمی طور پر اگر تقریر اور بات ہو تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ فائدہ اس کا ہے کہ ہم مل جل کر بیٹھ کر اپنی فلاح و بہبود کا راستہ سوچیں اور کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو خیال آیا کہ مختصر وقت میں ایک قرآن کریم کی آیت ذہن میں آئی کہ اس کے بارے میں کچھ گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، اور آپ حضرات کی خدمت میں کیا سب سے پہلے اپنے آپ سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی اس ایک آیت پر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں اور اس کی فکر ہمارے دلوں میں سوار ہو جائے، ہماری ساری مسائل دور ہو، ساری مشکلات ختم ہو جائیں، سارے مسائل کافور ہو۔ یہ عجیب و غریب قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ایک آیت بھی، چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی ایسی ہے کہ اگر آدمی اسی کو لے کر بیٹھ جائے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو ساری مسائل حل ہو جائیں۔ یہ آیت کریمہ بھی ایسی آیت۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک وہ حالات کا پس منظر تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ آیت کریمہ ہماری عظیم رہنمائی کرتی ہے۔
کہ روئے زمین کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے، آج سے مسلمان کے دل میں، اور خاص طور سے مسلمان جو نئی نسل کے ہیں، نوجوان، ان کے دل میں ایک سوال پیدا، اور وہ سوال واقعی بڑا اہم سوال ہے، وہ دلوں میں کھٹکتا رہتا ہے، اس کا جواب بعض اوقات نہیں ملتا، تو اس سوال کا جواب یہ آیت فراہم کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ تاریخ میں کبھی نہیں، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تاریخ میں کبھی نہیں ہے، 3 ارب تقریباً ہوئے زمین کے اوپر اگر محتاط تو اندازہ بھی لگایا جائے تو 3 ارب مسلمان آباد ہیں، وہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے پاس وسائل، دنیاوی وسائل بھی اتنے ہیں کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ دولت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھو تو ساری دنیا کی سب سے بڑی دولت مسلمان کے قبضے میں، مسلمانوں کے قبضے میں۔ آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیل جو ہے، پیٹرول، یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زر سیال ہے، بہتا ہوا سونا، اور اس زر سیال کے اوپر مسلمان کو تقریباً اجارہ داری حاصل ہے، یہاں تک کہ یہ مقولہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جہاں مسلمان ہے وہاں تیل ہے، جہاں مسلمان آباد ہے وہاں تیل، کتنا لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی یہ بات۔ یہ دیکھیے کہ دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے تسلط میں، آبنائے بانکپورہ مسلمان کے قبضے، نہر سویز مسلمان کے قبضے، خلیج عدن مسلمان کے قبضے، آبنائے خلیج مسلمان کے قبضے، بڑی بڑی اہم شاہراہیں دنیا کے محل وقوع کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمان کے قبضے۔ مسلمانوں کا آپ زنجیرہ دیکھیں کہ انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک مسلسل ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے جس میں مسلمانوں کے ممالک آباد ہیں، اس طرح ایک دوسرے سے پھرے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایک سلسلہ ہے جو دنیا کا وسط میں، دنیا کا دل ہے ان کے پاس۔ یہ اتنے وسائل رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود، اور سارے دنیا کے دل پر قابض ہونے کے باوجود، حالات اگر دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ روز پٹائی ہوتی، کبھی کوئی پٹائی ہوتی، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آ جائے گا، مسلمانوں کے بارے میں ایک وقت وہ آ جائے گا کہ دنیا کی دوسری قومیں تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گی جیسے دسترخوان کے اوپر لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جائے، جاؤ بھائی ان کو کھا لو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے، سوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو کھانے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انکم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت ہوگے، تعداد تمہاری بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے بہت سارے تنکے سیلاب کے اندر طوفان کے اندر بہہ چلے جا رہے ہیں۔ تنکے تو بہت ہیں، تعداد بہت ہے، لیکن ان کا اپنا کنٹرول کوئی نہیں، اختیار کوئی نہیں، سیلاب ان کو جہاں بہا کر لے جا رہا ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو جائے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مد نظر رکھے اور آج ہمارے حالات کو دیکھیں تو تعداد بہت زیادہ، لیکن پانی میں بہتے ہوئے تنکوں کے طرح۔ ایک طرف تو حال یہ ہے، دوسری طرف
آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اصلاح کے نام پر کھڑی ہوئی انجمنیں، ادارے، جماعتیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ساری دنیا میں اگر گنو تو ہر محلے میں کوئی نہ کوئی کمیٹی قائم ہے، کوئی نہ کوئی انجمن، کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی جماعت وہ قائم ہے۔ کس کام کے لیے؟ اصلاح کا کام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو واپس دین کی طرف بلانے کے لیے۔ اس کام کے لیے بے شمار انجمن میں جماعتیں قائم ہیں، مغرب سے لے کر مغرب تک۔ مجھے یہاں کا تو حال معلوم نہیں ہے، پہلی بات حاضر ہوا ہوں، لیکن پاکستان میں اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شاید کوئی محلہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی جماعت کا کام کرے، کوئی نہ کوئی انجمن کام نہ کرے۔ انجمن اصلاح مسلمین، انجمن ترقی و بہبود مسلمین، جماعت کھلا اور ادارے کھلا، بے شمار ادارے، انجمنیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن یہ سارا کام، اس کا نتیجہ دیکھو، اس کے نتائج میں جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے وہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ گزر معاشرہ جو کا تو ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، حالات جو کہ تو ہے، کوئی تبدیلی نہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن ویسے کہ مجبوری معاشرے کو دیکھو تو کوئی بہت بڑا نمایاں اثر نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک وقت وہ تھا کہ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ کے نام پر پکارا، لوگ اس کے گرد جمع ہوئے، زندگیاں بدل گئی، انقلاب آ گیا، سیرتیں بدل گئے، کردار بدل گئے، دنیا کی کایا پلٹ۔ لیکن آج وہی سیرت ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی کتاب اللہ ہے، لیکن حالات میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہر شخص کے دل میں کبھی نہ کبھی ابھرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اگر وہ ہمارے دل میں اتر جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتار دے، وہ جواب اگر ہمارے دل میں اتر جائے اور وہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب مل جائے۔ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ بے شک اصلاح کی تحریکیں، جماعتیں، انجمنیں بہت، لیکن آج جو شخص بھی اصلاح کا نعرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے، جو شخص بھی اصلاح معاشرہ کا جھنڈا بلند کرتا ہے، اس کا اندر سے یہ بات اس کے دل میں ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرے سے شروع ہو، اصلاح شروع ہو دوسرے سے۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اصلاح کرنے کے لیے تو دماغ میں یہ میرے آ جاتا ہے کہ میں مصلح ہوں، قوم کی اصلاح کرنے والا ہوں، لہذا اپنی طرف تو دھیان جاتا نہیں کہ میرے اندر کیا بیماری ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، میرے اندر کیا خطا ہے، میرے اندر کیا کمزوری ہے، لیکن میں دوسروں کے عیوب تلاش کرتا پھرتا اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ درست ہو جائے، یہ درست ہو جائے، یہ درست ہو جائے، لیکن خود میرے اندر کیا بدھ بسے ہوئے ہیں، کیا بیماریاں کروٹیں لے رہی ہیں، اس کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنی اصلاح کی فکر کیے بغیر ساری قوم کی اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا تو میری بات میں کوئی اثر نہیں، میری بات میں کوئی وزن نہیں، میری بات میں کوئی تاثیر نہیں، وہ بات میرے منہ سے نکل رہی ہے، دل سے نہیں آ رہی، اس واسطے کہ میں اپنے اصلاح سے تو غافل ہوں، اس واسطے وہ بات دل سے نہیں نکلتی، زبان سے نکلتی ہے، اور زبان سے نکلنے والی بات جس میں دل شامل نہ ہو وہ ایک کان سے داخل ہوتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، اور جس بات کے اندر انسان کا دل شامل ہے وہ خود اپنی اصلاح کے فکر میں ہو تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست کان کے ذریعے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں آتی ہے، جیسا کہ ان کے وارثوں کی باتوں میں آتی ہے۔ یہ ایک ایک مجلس میں انقلاب بتایا گیا،
حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ آج ہم ان کا نام لے کر زندہ، ان کے بارے میں حضرت حجی الرحمٰن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں دعوت کا جذبہ وہ ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ انسان کے طبعی تقاضے، بھوک لگی ہوئی ہو تو آدمی کو چین نہیں آتا جب تک روٹی نہیں کھا لے، کھانا نہ کھا لے، لیکن حضرت شاہ اسماعیل کے رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دعوت کا جذبہ اپنی اصلاح کا اور دوسروں کی اصلاح کا وہ اس درجہ ہو گیا تھا کہ چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اللہ کی بات کسی کو پہنچا نہ اپنی اصلاح کرنے کے بعد، مسلم سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک امت مسلمہ کا فرض سمجھ اصلاح کی فکر، اور نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ایک ایک واز میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک واز میں حضرت شاہ اسماعیل کی نظر ہے کہ ایک ایک واز میں بعض اوقات 900 انسانوں نے توبہ کی ان کے ہاتھ میں، طوائفوں کے ٹہلنے میں پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ طوائفوں کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ فائدہ عورتوں دلی کے اندر ان کے مسئلے میں پہنچ گئے، اور بہارا یہ بنایا کہ آواز لگائی جیسے کوئی فقیر آواز لگایا کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کا نام کا مجھے دے، دستک دی دروازے کے اوپر، اندر وہ ساری طوائفیں جمع کی، رنگ رویاں بنا رہی، کوئی طوائف باہر آ کر اس نے دیکھا کہ فقیر کھڑا ہے تو اس نے کچھ کھانا وانا دینا چاہا، کچھ پیسے کچھ کھانا، تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی فقیر جو ہے وہ اپنی آواز سنائے بغیر پیسے نہیں لے گا، اپنی آواز سنائے، تو راضی فقیر ہے جو پیسہ لینے پر راضی نہیں ہوتا، جا کر اپنے سردار سے کہا کہ عجیب قسم کا فقیر دروازے پر کھڑا ہے، اس نے پیسے دیے، اس کو کھانا دیا، مانتا نہیں، کہتا کہ اپنی آواز سناؤ، تو اس کے سردار نے کہا کہ اچھا بلائیے گا تفریح ہوگی، ایک فقیر ہے وہ آگے عجیب قسم کا کوئی آواز نکالے گا، اچھا ہے ذرا اور تفریح کا موقع ہاتھ آئے گا، بلا لیا، شاہ پڑھ اور خطبہ پڑھا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ سورہ والتین کی تلاوت کی اور اس کی تفصیل بیان کرنے شروع کر، شروع میں طوائفوں کا مجمع، رنگ رلیاں بنائی جا رہی، ہنسی اڑائی جا رہی، اس حالت میں شروع کے اندر تو کوئی مذاق کا سا سما رہا، لیکن اب رفتہ حضرت کی آواز بلند ہونے شروع ہوئی، اور کیونکہ یہاں سے نکل رہی تھی، یہاں سے دل سے نکل رہی تھی، اس واسطے اس نے دلوں پر اثر انداز ہونا شروع کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اسی مجلس میں جو طوائفوں کی سب سے بڑی سردار تھی وہ حضرت شاہ اسماعیل کی رضا ہے کہ قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ میں اپنی گناہ کی زندگی سے توبہ کرتی ہوں، خدا کے لیے میرے لیے گناہ کا نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت شاہ صاحب جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو جہاد کے اندر شاہ صاحب کے ساتھ جاتی، ان کے گھوڑوں کا دانا گلا کرتی تھی چکی کے اندر، یہاں تک کہ ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کب؟ جبکہ انسان کو اپنی فکر پہلے پڑ جائے کہ میری اصلاح ہو، پھر وہ جو بات کہتا ہے وہ اثر کرتے ہیں، میری بات میں اتنی تاثیر نہیں کہ میرے دل کے اندر تو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، نفرت کی اور خدا جانے کیا کن بیماریوں میں مبتلا اور دوسروں کی اصلاح کا علم لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یہ اب سنیے آیت کریمہ کا ترجمہ کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی خبر لو، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم راہ راست پر آ جاؤ تو اگر کوئی گمراہی پر جا رہا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اگر تم سے سیدھے ہو سن سکتے ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، فیربئکم بما کنتم تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا
جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا ہے. تو پہلے فرمایا کہ یہ تو آج ہمارا ایک عام معمول بن گیا ہے کہ جہاں 4 آدمی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تبصرہ شروع کر دیا کہ بھائی آج تو مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا, لوگ جو ہے بڑا کام کرتے ہیں, بڑا کام کرتے ہیں, بڑا کام کرتے ہیں, لوگوں کے اوپر تان تشنی اور لوگوں کے اوپر اعتراض شروع ہو گیا. گویا اپنے آپ کو تو بڑی سمجھ لیا کہ میرے اندر تو کوئی خرابی ہے نہیں, اور دوسروں کی خرابیاں گرانے شروع کر دی. قرآن یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی خرابیاں گرانے کے بجائے تم اپنی فکر کرو تمہارے اندر کیا کیا ہے, اور انسان اپنا جائزہ کہ میرے اندر کیا کیا خرابی, مجھے کہاں کہاں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور جائزہ لے کر اپنی فکر کریں تو کیا ہوگا کہ کم از کم اگر ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے تو ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے, ایک آدمی درست ہو جائے. اور یہ قوم, یہ معاشرہ در حقیقت افراد ہی کا مجموعہ ہے. اگر ایک آدمی درست ہو گیا تو چراغ سے چراغ جلتا ہے, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, اس طریقے سے درست ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہر ایک آدمی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں رہے, اپنی اصلاح کی فکر سے غافل رہے تو کام نہیں چلتا. یاد رکھو, اگر ایک مرتبہ اپنے اصلاح کی فکر ہو جائے, یہ فکر ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے, قبر میں جانا ہے, موت آنے والی ہے, اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اور اس وقت میں کیا جواب دوں گا اپنے اعمال کا, میرے جو حالات ہیں وہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں, کس طرح سے دور ہو تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر صرف حضور کے ساتھ حاضر ہو سکوں. یہ اگر کسی کو فکر لگ جائے تو یاد رکھو کبھی دوسرے کی عیوب پر اس کی نگاہ نہیں جاتی, اپنے ہی عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی اور شفیع صاحب حضرت اللہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بہت تیز, تو بتاؤ وہ اپنے پیٹ کے درد کی فکر کرے گا یا یہ دیکھے گا دوسرے کو چھینک آ گئی, چھینک آ گئی, نزلہ زکام ہونے والا ہے اس کو, تو اس چھینک کی فکر کرے گا یا اپنے پیٹ کے درد کی فکر کرے گا. اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ناقابل برداشت ہے, تو کسی کو چھینک آئے یا نزلہ ہو یا زکام ہو, اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی, کہے گا کہ اس طرح میرا درد ہو. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. مطلب میری ایک عزیزہ خاتون تھی, تو ان کے پیٹ میں درد ہوا کرتا تھا. درد کو تشویشناک نہیں تھا, یعنی کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری تھی جیسے کینسر اثر یا اس قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی, لیکن جیسے گیس ٹربل ہوتی ہے تو اس قسم کا درد ہوا کرتا. تو ایک مرتبہ میں ان عزیزہ کو اسپتال لے جا رہا تھا, مگر ان کو ہر وقت اپنے درد کی طرف دھیان لگا رہتا ہے, نفسیاتی تھی کہتے ہیں جو پانی رہتے کہ میں بہت بیمار ہوں. تو اسپتال میں لے کے جا رہا تھا, تو اسپتال کی لفٹ تھی, اس میں ان کو لے کر گیا, تو اسی وقت دیکھا کہ ایک خاتون وہ ویل چیئر کے اوپر سوار کوئی لے کر جا رہا تھا ڈاکٹر کے پاس. اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے اور اس کے اوپر پلاسٹر بنا ہوا, اور اس کی ٹانگیں بھی اگر کوئی فریکچر تھا اس کے اوپر پلاسٹر بنا ہوا, سینے کے اوپر جلنے کے نشان, اور اگر ایسا کہ کوئی آگ میں جلی ہے کیا صورت ہے. دیکھ کر آدمی کو عبرت ہوتی ہے اس طرح تکلیف میں ہے وہ خاتون. تو میں نے سوچا کہ یہ میری عزیزہ خاتون جو ہے ان کو ہر وقت اپنا پیٹ کے درد کی یاد آتی رہتی ہے, اس کا دھیان رہتا ہے, تو ذرا میں ان کو بتاؤں کہ ان کو دیکھو کہ یہ کتنی تکلیف میں ہے, تاکہ خیالوں کے لیے تکلیف کے مقابلے میں ہلکی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو میں نے خاتون سے کہا دیکھیے یہ بیچاری کتنی تکلیف میں ہے یہ خاتون, اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں, سینہ جلا ہوا ہے, کس بجے سے بیچاری مبتلا ہے, اس کو ذرا دیکھیے. تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں واقعی بیچارے کی ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ سینہ جلا ہوا ہے, لیکن اس کے پیٹ میں بھی درد نہیں ہو رہا. جو پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے وہ اس سے نہیں ہو رہا. اور ہم آخرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے اگر یہ فکر پیدا ہو جائے. یقین رکھو کسی انسان کا عیب نظر نہیں آئے.
یہی آپ کے رنگون کے اندر مضمون ہے، اللہ مغفرت کرے، بہادر شاہ ظفر مرحوم، بہادر شاہ ظفر مرحوم، انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی برائیوں سے بے خبر، جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے ہیں تو ہونا، بڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی نگاہ پر اپنی برائی پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر کوئی برا نظر نہیں آتا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے. ان سے جا کر کسی نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ رہا ہے، تو دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور کرنا دے، بارش نازل کروا دے. تو جواب سے فرمایا ذوالنون مصری نے کہ بھائی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب میری بدعملی کی وجہ سے، میری بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ میں تمہارا شہر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے. ان کو یہ نہیں آ رہا کہ دوسرے کی بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے، قوم کی بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے یہ اگر یہ عذاب ہو رہا ہے تو اس وقت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. وہ ذوالنون مصری جس کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ رات کو جس وقت کھڑے ہوتے تھے تہجد کے اندر تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک شاخ کھڑی ہوئی ہے، لکڑی کی شاخ کھڑی ہوئی ہے جو ذرا بھی حرکت نہیں کرتی، اس طرح ساری رات گزارا کرتے تھے. لیکن پھر بھی اپنی اصلاح کی فکر ہے، اپنے بدعملیوں کا نظارہ. تو اگر یہ بات پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیاروں کو پیدا کرے، تو پھر دیکھو ہر شخص کو، اگر ہم نے چار شخص کو یہ فکر ڈالا کہ اللہ مجھے ٹھیک کرے، میرے حالات درست کروا، میری عبادتیں درست ہو جائیں، میرے معاملات درست ہو جائیں، میرے اخلاق درست ہو جائیں، میرے عقائد درست ہو جائیں، میری معاشرت درست ہو جائے، اس کی طرف فکر پیدا کر دے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، کیسے کیا ہوتا ہے. ساری بات بے فکری کی ہے، غفلت. عبادات اب ذرا سنیے کوئی. الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اس کا کرم ہے. ورنہ کتنے ہیں جو اس نعمت سے محروم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے، بڑی نعمت ہے، بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میری نماز ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میری نماز جس طرح ہونی چاہیے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق ویسی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. قرآن کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ فلاح ان مومنوں کو نصیب ہوتی ہے جن کی نماز میں خشوع ہو. یہ بات ہے. اور جگہ جگہ قرآن نے نماز کے ساتھ خشوع کو مطلوب قرار دیا. یہ بتائیے ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ کیا یہ فکر ہوتی ہے دل میں، کبھی خیال آتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کا خشوع حاصل ہے کہ نہیں. اگر ہوتی ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو اس کے معنی یہ کہ اپنی اصلاح کے راستے بے فکر. قرآن کہتا ہے کہ اپنی فکر کرو، خشوع پیدا کرنے کی کوشش. اور خشوع پیدا کرنے کی یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. یہ سمجھے لوگ تو بڑی بڑا کوئی بہت اللہ والا ہوگا، بہت ولی اللہ ہوگا تو خشوع اس کے استعمال میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام ضروری قرار نہیں دیا جس پر عمل کرنا مشکل ہو. خشوع حاصل ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جب نماز شروع کرو تو اپنا دھیان ان الفاظ کی طرف لگاؤ جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں. جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہا اور اس کی طرف جاتا. یہ نہیں ہے کہ یہ پانی اللہ اکبر اور یہ سوئچ آن ہو گیا اور ایک آٹومیٹک مشین چل پڑی اور یہ بھی پتا نہیں کہ کس وقت کیا لفظ زبان سے ادا ہو رہا ہے، کون سی ضرورت پڑے گی کون سی ضرورت نہیں پڑے گی. بلکہ جو لفظ زبان سے ادا ہو اس کی طرف دھیان لگا دو. بس دھیان لگانے کے بعد اگر غیر اختیاری طور سے کچھ خیالات آ جائیں باہر کے تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کیے، وہ خشوع جو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف. اگر غیر اختیاری ہے اپنے اختیار سے سوچ سوچ کر
باتیں نہ سوچو، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو وہاں پھر جب دھیان آ جائے دوبارہ انہیں الفاظ کی طرف لوٹا، پھر خیال دوسری طرف چلا جائے، پھر جب دھیان آئے دوبارہ لوٹاؤ، یہ کرتے رہو تو نماز میں خوشی آئے۔ بتائیے یہ کوئی مشکل کام، لیکن بات یہ ہے کہ دھیان نہیں، توجہ نہیں، فکر نہیں، اپنی طرف اپنی اصلاح کا خیال، نماز پڑھنے گئے ہو، لیکن یہ بھی تو کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا ہے؟ آیا میں ہاتھ ٹھیک اٹھاتا ہوں یا غلط اٹھاتا ہوں؟ ہاتھ صحیح باندھتا ہوں یا غلط باندھتا ہوں؟ رکوع صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ اس بات کی فکر، اس بات کا دھیان پیدا ہوا کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی تمہارے اس میں نماز کے اندر بڑا کمی رہ گئی، ارے میاں اللہ نے سب قبول کرتا ہے، اللہ نے بڑا قبول ہے، یہ جواب فکر میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حالات دیکھیے، ایک دوسرے کو دکھاتے تھے کہ بھائی ذرا میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، بتاؤ اس نماز میں کوئی خرابی تو نہیں، اگر خرابی ہو تو مجھے بتاؤ۔ ایک صحابی دوسرے کو پڑھ کے دکھایا، فکر لگی ہوئی ہے کہ نماز صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو بھائی عبادات انجام تو الحمدللہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اگر توفیق نہ ہوگی تو کیا کر لیں، بڑی نعمت، لیکن ساتھ ساتھ یہ فکر بھی تو ہونی چاہیے کہ نماز درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وضو درست ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، روزہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، زکات صحیح ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ یہ عبادات کی معاملات سے تو دین کی چھٹی ہو گئی، جب بازار میں جا کر بیٹھے تو اس کی فکر کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کی فکر تو یہ کیا دل کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو روٹی کھا رہا ہوں، جو والا کھا رہا ہوں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق حلال ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنے جان کی فکر کرو، کیونکہ اگر حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرام مال سے جو گوشت انسان کے جسم پر اگتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، جو حرام کھانے سے گوشت بنا جسم کے اوپر وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہ فکر کہ لقمہ جو جا رہا ہے وہ حلال کا جا رہا ہے کہ حرام کا جا رہا ہے۔ اخلاق حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری برائیوں کی ایک برائی تکبر ہے، بڑائی کیوں؟ یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے اندر بڑائی ہے کہ نہیں، حسد، بغض، عداوت اور ریا، دکھاوا، نام و نمود، نیکی کر رہا ہے لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریا کے لیے، تو ساری نیکی بیکار جا رہی ہے۔ یہ فکر کہ آیا میرے اندر یہ خرابی تو نہیں، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، حدیث نے حرام قرار دیا، یہ نہیں یہ کام میرے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ یہ اخلاق معاشرت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، میری بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ، حرام، جیسا کہ شراب پینا حرام، جیسا کہ چوری کرنا حرام، جیسا کہ ڈاکہ ڈالنا حرام، ایسا ہی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ آیا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ قرآن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ذرا کبھی جائزہ لے کر دیکھا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اپنی مجلسوں میں تو غیبت کتنی کرتے ہیں، دوسرے مسلمان برائی اس کے پیٹ پیچھے، جس کو قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کر، غیبت کتنی ہو رہی، دوسرے مسلمانوں کے خلاف بدگمانی، بدزبانی کتنی ہو رہی۔ کوئی مجلس مشکل سے خالی جاتی ہوگی
جس میں ان بڑے بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہوتا. تو قرآن کہتا ہے کہ بھائی دوسروں کی فکر کہاں لے کے چلے, اپنے بیماری کو دیکھو. کبھی یہ فکر پیدا کرو کہ جب کس وقت کی آنکھ بند ہو گئی, کچھ بھروسہ نہیں کس وقت موت آ جائے. جس وقت آنکھ بند ہو گئی, اللہ کے سامنے حاضری ہو گئی, اگر سوال ہو گیا کہ تم غیبت کرتے تھے, تم جھوٹ بولتے تھے, تم دوسروں کی دلاغاری کرتے تھے, تمہاری عبادات میں یہ نقص تھا, تمہارے معاملات میں اخراجی تھی, بتاؤ کیا جواب ہو. ان کی فکر پیدا کرو. علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یہ دوسرے سوال کا جواب دو. آج تک یہ کہا جاتا ہے تمہیں جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, برا کام نہ کرو, تو جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی کیا کریں, سارا معاشرہ ہی خراب ہے. سارا معاشرہ خراب ہے. تو اس معاشرہ جیسا جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے ہیں اسی معاشرے کے حالات سے جو کار ہے جیسے سب ایسے ہی. تو اس میں کیسے مرنا آپ کو یوز کریں, کیا کر جائیں, دنیا سے کر جائیں, معاشرے سے کٹ جائیں, الگ ہو جائیں. یہ سوالات بکثرت ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر تم راہ راست پر آ جاؤ, اپنی اصلاح کر لو, تو اگر کوئی گمراہی میں جا رہا ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا. اس کا معاملہ اس کے ساتھ, تمہارا معاملہ. اس کو اپنے قبر میں چھوڑنا, تم کو اپنے قبر میں چھوڑنا. اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا, تم کو اپنے اعمال کا جواب دینا. لہذا اس کی بات تمہارے لیے کوئی وجہ جواب نہیں کرے. اگر اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف, فینبئکم بما کنتم تعملون. وہاں اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا کہ کیا عمل تم کر رہے ہیں, سب کو پتہ چل جائے گا. تو بھائی یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت ہے, لیکن قرآن کریم کی کوئی آیت چھوٹی نہیں ہوتی. ہر آیت بڑی, معنی کے اعتبار سے, مفہوم کے اعتبار سے. تو اس میں ایک بہت بڑی بنیادی ہماری بیماری کی نشاندہی یہ کی گئی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر سے باہر ہیں. میں سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تقریریں بات بہت ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اس مقصد کے تحت بیٹھا کریں کہ ہمارے ساتھ کیا بیماری ہے, کس طرح کی. تو اس کے لیے آج اگر ہم اس بات کا اہتمام کریں, ہم میں کہ ہر شخص اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں. صبح کو میں کس وقت اٹھتا ہوں, کیا کرتا ہوں, اور نماز کیسی پڑھتا ہوں, عبادت کیسی کرتا ہوں, معاملات کیسے کرتا ہوں, روزی کیسے کماتا ہوں, دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں, اور اپنے عیوب کی فہرست بنائیں. دوسرے کے عیوب کی فہرست بنانے کے بجائے اپنے عیوب کی فہرست بنائیں کہ میرے اندر فلاں فلاں عیب ہے, فلاں فلاں خرابیاں, میں کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہوں, میں کبھی کبھی غیبت کر دیتا ہوں, میں کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہوں, مثلاً والعیاذ باللہ, یا کوئی بھی میری نماز کے اندر جائزہ لے کے دیکھو کہ کیا خرابی. تو اس کی فہرست بنا کر اس کی فکر پیدا کر لے, اس کا درد اپنے دل میں لگا لے کہ یہ بیماری کس طرح غریب ہو. تو اگر ایک ایک کر کے بھی مٹانے کی, ان بیماریوں کو ختم کرنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ترقی ہو, فائدہ ہوگا, بیماریوں سے نجات ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ کچھ نہیں دیا کرے. اور اگر اس کی غفلت کی حالت میں زندگی گزرتی ہو جیسے گزر رہی, اگر کبھی خیال آتا بھی ہے تو شیطان اور نفس یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ میاں ٹھیک ہے ابھی کل پرسوں کو دیکھیں گے, پھر قرآن سے ذرا سب کو دعا ہوگا, فرصت ملے گی, آرام کا وقت ہوگا تو اس وقت یہ کر لیں. یہ کی طرح چلاتا جا رہا ہے. ارے کیا گارنٹی لے کر آئے ہو کہ 100 سال جیو گے, یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ضمانت دے رکھی ہے کہ اتنی عمر ضرور ہونی ہے. کچھ پتا نہیں کہ کس وقت پیغام آ جائے اجل اور دیکھ کر اس بات سے قرآن کریم فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. جلدی جلدی دوڑو اپنے پروردگار سے مغفرت حاصل کرنے کے اور اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے
جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی. تو بھائی ذرا یہ فکر ہم پیدا کر لیں اور ایک جائزہ لیں. میں کہتا ہوں ہر آدمی اپنے لیے بڑی کھاتا بناتا ہے. تجارت جب کرتا ہے تو بڑی کھاتا, حساب, اکاؤنٹ, اسٹاک ٹیکنگ, یہ سب تجارت میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ تجارت جو ہم نے ترقی ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری جانیں خرید لی ہیں. ان اللہ اشترى انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. قیمت لگ چکی ان جانوں کی, اس کی قیمت میں جنت ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے. یہ تجارت کی ہے. ہر ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یہ تجارت ہے. اس تجارت کی بھی کبھی کبھی اسٹاک ٹیکنگ کرنی چاہیے, اس کا بھی اکاؤنٹ نکالنا چاہیے, اس کا بھی بڑی کھاتا کھولنا چاہیے کہ آیا ہم نے اس تجارت میں کوئی کمائی کی ہے کہ نہیں, اعمال کو درست کیے کہ نہیں کیے. اللہ تعالیٰ سے رحمت سے یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. جس دن یہ فکر پیدا ہو گئی یقین رکھیے کہ انشاءاللہ ہمارے دل سے دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کا وعدہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے چلتا ہوں. والذین جاہدوا لنہدینہم. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ. ایک مرتبہ کوئی شخص ارادہ تو کرے, ایک مرتبہ کوئی شخص فکر تو پیدا کرے, اس غفلت کو اس کے پردے کو اٹھائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے غفلت کے پردے ہمارے دلوں سے اٹھائے اور یہ فکر اپنے اصلاح کی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اور جب اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں آمین. دعا فرمائے کہ اللہ یا الراحمین تفضل کرم کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الراحمین تفضل کرم کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح کرو. یا اللہ اپنی اصلاح کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا کرو. یا اللہ اپنی برائیوں اپنی بیماریوں پر نظر عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اس کے ازالے کی فکر عطا فرما. یا اللہ اس کا دھیان عطا فرما. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یا الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaq@digicom.net.pk. فون نمبر 0300 22 81 402. شکریہ.